وہ بندہ مومن اکثر سوچتا ہے اللہ کہاں ہے۔ اللہ کی نشانی انسان خود ہے۔ اللہ کے وجود سے انکار ممکن ہی نہیں۔ اگر اللہ پاک نہیں تو انسان کا اپنا وجود بھی نہیں ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور خود اللہ تمہارے نفوس تمہارے اندر میں ہے تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اللہ ہمارے اندر ہے تو کہاں ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَارِدِ، اور ہم بندہ کی رگ جان سے بھی اس سے زیادہ قریب ہے۔ یا اللہ تو ہمارے اندر کیسے ہے؟ ہم کیسے تسلیم کر لیں کہ تو ہمارے اندر ہے اور ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، کیا تم نے اپنے آپ پر، اپنے دل میں، اپنے وجود کے اندر غور نہیں کیا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور ہم نے اس انسان میں اپنی روح داخل کر دی۔ یا اللہ تو نے اپنی روح داخل کر دی انسان میں، مگر ہم تجھ سے کیسے ملے؟ روح تو تیرا عمل ہے، مگر تو کہاں ہے؟ تو فرمایا افلا تبصرون، تم اپنے اندر غور کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے اندر کون ہے؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور اللہ ہی تمہارے اندر ہے۔ یا اللہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، ہمیں تفصیلاً سمجھا کہ تو ہمارے اندر کیسے ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ مثل نورہ، اس کے نور کی ایسی مثال ہے کمشکوٰ فیہا مصباح، جیسے ایک طاق ہے، وہ طاق انسان کا جسم ہے۔ المصباح فی زجاجہ، اس طاق کے اندر ایک چراغ ہے، وہ چراغ انسان کا دل ہے۔ فی زجاجہ، اور چراغ ایک قندیل میں ہے۔ یا اللہ وہ قندیل کیا ہے؟ کأنہا کوکب، اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے۔ گویا وہ قندیل تمہاری روح ہے جو پاک صاف و شفاف ہے۔ گویا وہ چمکتا ہوا ستارہ روح نور ہے، اور وہ نور اللہ پاک کی ذات سے ہے، کیونکہ اللہ پاک خود نور ہے۔ یا اللہ اگر ہم تجھ تک پہنچنا چاہیں تو کیا کریں؟ یہدی اللہ لنورہ، اللہ اپنے نور سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کو پانا چاہتا ہے، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، وہ اپنی روح کی طرف آئے کہ وہ وہی نور ہے جو اللہ پاک کے ذاتی نور سے ہے، وہی ہدایت ہے، وہی راز کن فیکن ہے، وہی صراط مستقیم ہے۔ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور وسیلہ کامل مرشد سے تلاش کرو۔ یہ سورہ مائدہ کا ایک خوبصورت سا مشاہدہ ہے اللہ اور انسان کے درمیان کی گفتگو کا۔ ہمیں بس اللہ سے اپنی عرضیاں طلب کرنی آنی چاہیے، ہمیں اللہ سے اپنی بات منوانے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ دعائیں جیسی بھی مانگی جائیں قبول ہوتی ہے، اور یہ سچ بھی ہے، لیکن اگر آپ دعائیں کرنے میں تھوڑی سی محنت کریں گے تو اللہ آپ سے زیادہ خوش ہوگا۔ ہاتھ پھیلا کر مانگنے والے اور ہاتھ نہ پھیلا کر مانگنے والے میں کچھ تو فرق ہوتا ہے۔ آپ کا عمل ہی آپ کی شدت کو بیان کرتا ہے، اور جب آپ
نماز پڑھ کر ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو آپ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے اس رب کو اپنا بادشاہ مان لیا ہے اور اپنی ہار تسلیم کر لی ہے۔ ظاہر ہے کسی بھی ایرے گیرے کے آگے تھوڑی نہ ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں، ہاتھ تو صرف اس کے سامنے پھیلائے جاتے ہیں جس پر مان ہوتا ہے، اور جب اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ مان کے ساتھ آئے ہیں تو وہ اس مان کا بھرم کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا، اور پھر ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانے کے بعد آپ نے فوراً اپنی خواہشیں نہیں اللہ کو گنوانے لگ جانا، جیسے آپ صرف اسی مطلب کے لیے آئے ہیں، بلکہ سب سے پہلے آپ نے اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے سب سے خوبصورت سورہ کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ ہی ہمیں دعاؤں کے آداب سکھاتی ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ اپنے آپ میں ہی ایک بڑی دعا ہے۔ پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، کیونکہ جب تک آپ اللہ کے محبوب کو راضی نہیں کریں گے تب تک اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے تب تک ہر دعا روک لی جاتی ہے۔ دعا زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹک کر رہ جاتی ہے، آسمانوں تک نہیں پہنچتی۔ تو آپ نے پہلے دعاؤں کا راستہ بنانا ہے، پھر ہی تو دعائیں منزل تک پہنچے گی، اور پھر جو دل چاہے مانگے، بے پناہ مانگے، بے انتہا مانگے، اور انشاءاللہ اللہ ضرور قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔